بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 20واں سبق ہے، جس میں ہم اسم غیر متمکن کی پہلی قسم یعنی مضمرات، جنہیں ضمائر بھی کہتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ مبنی جو ہیں ان کے دو اقسام ہیں، مبنی الاصل اور مبنی غیر اصل۔ مبنی الاصل 3 ہیں، فعل ماضی، امر حاضر، معلوم اور تمام حروف۔ جبکہ مبنی غیر اصل، ان میں پہلا جو ہے اسماء غیر متمکنہ ہے، اور پھر آگے جا کر اسماء غیر متمکنہ کی 8 قسمیں ہیں، جن میں سے پہلی قسم جو ہے وہ مضمرات یا ضمائر ہیں۔ مضمرات یہ مضمر کی جمع ہے، اسے ضمیر بھی کہتے ہیں۔ ضمیر کا لغوی معنی ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، اور اصطلاح میں ہوا اسم وضع لیدل علی متکلم او مخاطب او غائب تقدم ذکرہ لفظا او معنی او حکما، وذلك للاختصار وتجمیل الکلام بمنع التکرار۔ کہ بھائی ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کے لیے استعمال کیا جائے جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہو، اور یہ تذکرہ جو پہلے گزر چکا ہو وہ یا تو لفظاً ہو یا حکماً یا معنن۔ اور پھر آگے اس کا فائدہ بھی اس تعریف میں ذکر کیا گیا ہے کہ ضمیر کا استعمال کس لیے ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے۔ تو فرمایا وذالک للاختصار وتجمیل الکلام بمنع التکرار، کہ ضمائر کا استعمال کلام میں یہ اختصار اور تکرار سے بچ کر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو بھائی ضمیر وہ اسم ہے جو متکلم، مخاطب یا ایسے غائب کے لیے استعمال کی جائے کہ جس کا تذکرہ پہلے لفظاً، معنن یا حکمن ہو چکا ہو، اور مقصد اس کا اختصار ہے اور تکرار سے بچنا ہے۔ پھر یہاں پر متکلم، مخاطب، غائب وغیرہ یہ الفاظ آ گئے، تو بھائی متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، اور جس سے بات کی جائے، سامنے جو شخص موجود ہے اسے مخاطب کہتے ہیں، اور وہ شخص یا چیز جس کے بارے میں بات کی جائے غائب کہلاتا ہے۔ پھر جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو اسے مرجع کہتے ہیں، اور پھر جو ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہو اسے راجح کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید ضرب، اب یہاں پر زید جو ہے تنوین کی علامت ظاہر کر رہی ہے کہ یہ اسم ہے، ابتدا میں ہے تو مبتدا ہوا۔ اب ضرب فعل ہے، اور فعل میں ہوا کی ضمیر جو ہے ضمیر مستتر ہے، پوشیدہ ہے، جو اس کے لیے فاعل ہے، لیکن ہوا کی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ زید ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہوا راجع ہے زید کی طرف۔ پھر متکلم کی مثال یعنی جو بات کرتا ہے وہ ہے انا، میں، اسی طرح نحن، ہم، اور مخاطب کی مثال جیسے انت، تو، جو سامنے موجود ہے، اور غائب کی مثال جیسے ہوا، وہ جو موجود نہیں ہے۔ تو بھائی یہاں تک یہ مضمرات کا تعارف ہوا۔ پھر ضمائر جو ہیں ان کی کئی قسمیں ہیں۔ اولاً اعرابی حالت کے اعتبار سے ضمائر جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں، ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور۔ جس طرح اسم ظاہر کی 3 حالتیں ہوتی ہیں کہ کبھی وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے جیسے زیدن، کبھی حالت نصبی میں ہوتا ہے جیسے زیدن، اور کبھی حالت جری میں ہوتا ہے جیسے زیدن۔ اسی طرح مضمرات جو ہیں ضمائر وہ بھی 3 قسم کے ہیں۔ ایک ہے ضمیر مرفوع،
دوسری قسم ہے ضمیر منصوب اور تیسری قسم ہے ضمیر مجرور۔ پھر ضمیر مرفوع کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک ہے متصل اور دوسری قسم ہے منفصل، یعنی کبھی یہ عامل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، لگا ہوا ہوگا، تو اسے ضمیر مرفوع متصل کہیں گے، اور اگر جدا ہو تو پھر اسے ضمیر مرفوع منفصل کہیں گے۔ اسی طرح ضمیر منصوب کی بھی دو قسمیں ہوتی ہے، کبھی تو یہ عامل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے اور کبھی علیحدہ۔ تو جب ملا ہوا ہو تو اسے کہتے ہیں ضمیر منصوب متصل، اور اگر علیحدہ ہو تو پھر اسے کہیں گے ضمیر منصوب منفصل۔ جہاں تک ضمیر مجرور کا تعلق ہے تو بھائی ضمیر مجرور جو ہے وہ ہمیشہ متصل ہوتا ہے۔ تو بھائی کبھی تو یہ مضاف کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جیسے کتابہ میں ہو جو ہے یہ کتابوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے کہتے ہیں مجرور بالاضافت، اور کبھی یہ حرف جر کے ساتھ ملا ہوا ہوگا، جیسے بزیدن۔ اب یہاں پر یہ با حرف جر جو کہ عامل ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تو گویا کہ ضمائر کی کل 5 قسمیں ہوئی: ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل۔ آئیے اس کی مزید وضاحت کر دیتے ہیں۔ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم ظاہر کی طرح اسم ضمیر کی بھی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اول ضمیر مرفوع، دوسری قسم ضمیر منصوب اور تیسری قسم ضمیر مجرور۔ ضمیر مرفوع، مرفوع کا لغوی معنی ہے بلند کیا ہوا، جبکہ اصطلاح میں مرفوع وہ ضمیر ہے جو ترکیب میں مبتدا، خبر، فاعل یا نائب فاعل واقع ہو۔ یہ سب چونکہ مرفوع ہوتے ہیں اس لیے ان کی ضمیر کو بھی مرفوع کہا جاتا ہے۔ اصطلاح میں مرفوع وہ ضمیر ہے جو ترکیب میں مبتدا، خبر، فاعل یا نائب فاعل واقع ہو، اور چونکہ سب مرفوع ہوتے ہیں لہذا ان کی ضمیریں بھی جو ہے وہ مرفوع ہوں گی۔ دوسری بڑی قسم جو ہے وہ ضمیر منصوب ہے۔ منصوب کا لغوی معنی ہے نسب دیا ہوا، اور اصطلاح میں منصوب وہ ضمیر ہے جو ترکیب میں مفعول بہ یا عامل ناصب کا معمول واقع ہو۔ ترکیب میں یہ یا تو مفعول بہ بنے گا اور یا عامل ناصب کا معمول واقع ہوگا، جیسے انک، ان، لیت، لکن، لعل جو ہے وہ عامل ناصب ہیں، وہ اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی چونکہ یہ عامل ناصب کا معمول ہے اور اسے وہ عوامل جو ہے جو نصب دیتے ہیں اس ضمیر کو بھی نصب دیں گے۔ پھر مفعول بہ اور عامل ناصب کا جو معمول ہوتا ہے چونکہ وہ منصوب ہوتا ہے لہٰذا ان کے لیے جو ضمائر استعمال ہوں گے وہ بھی منصوب ہوں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ منصوب محلاً ہوں گے، کیونکہ ضمائر جو ہیں وہ اس میں غیر متمکن کی اقسام میں سے ہے، اور اس میں غیر متمکن مبنی غیر اصل ہے اور مبنی کا اعراب محلاً ہوتا ہے۔ تیسری بڑی قسم جو ہے وہ ضمیر مجرور ہے۔ مجرور کا لغوی معنی ہے جر دیا ہوا، اور اصطلاح میں مجرور وہ ضمیر ہے جو ترکیب میں حرف جر کے لیے مجرور ہو یا مضاف کے لیے مضاف الیہ واقع ہو، اور چونکہ مضاف اور حرف جر کا جو معمول ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے اس لیے ان کی ضمیر جو ہے وہ بھی مجرور ہوگی۔ پھر چونکہ ہم نے پڑھا کہ ضمیر مرفوع کی آگے قسمیں ہیں، ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، چونکہ اس میں بحث زیادہ ہے اس لیے آج کی ویڈیو میں ہم صرف اسی ایک ضمیر مرفوع متصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر مرفوع ہے، نام سے ظاہر ہے کہ جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو، متصل ہو، اٹیچ ہو، اور یہ ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنے۔ جیسے اگر ہم ماضی کا گردان لے لیں، ضربت ضربنا، یہ متکلم کے 2 صیغے ہیں، پھر آگے 6 صیغے جو ہیں وہ مخاطب کے ہیں، ضربت، ضربتما، ضربتم، ضربت، ضربتما، ضربتن، اور پھر آگے 6 صیغے جو ہیں وہ غائب کے ہیں، ضرب، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا۔ تو یہاں پر جو ضربت میں تو
ضربنا میں نا، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تننا، ضربا میں ہوا، ضربا میں الف، ضربو میں واو، اور ضربت میں ہیا۔ اسی طرح ضربتا میں الف اور ضربنا میں نون جو ہے یہ ضمائر مرفوعی متصلہ ہیں، اور ترکیب میں یہ یہاں پر فاعل واقع ہو رہا ہے۔ تو بھائی وہ ضمیر مرفوع جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور ترکیب میں فاعل یا نائب فاعل بنے تو انہیں کہیں گے ضمیری مرفوع متصل۔ یہاں پر جو گردان دیا گیا ہے یہ معلوم کا گردان ہے، یعنی فعل ماضی معلوم یا فعل ماضی معروف کا۔ تو یہاں پر جو ضمائر ہے وہ ترکیب میں فاعل بنیں گے، اگر فعل مجہول کا گردان لیا جائے تو پھر بھی یہی ضمائر ہوں گے لیکن وہ نائب الفاعل بنیں گے، جیسے ضربتو ضربنا، ضربتا ضربتما ضربتم، ضربتے ضربتما ضربتنا، ضربا ضربا ضربو، ضربت ضربتا ضربنا، تو پھر وہ نائب الفاعل بنیں گے۔ بہرحال ضمیر مرفوع متصل جو ہے ترکیب میں اگر معروف کا سیاہ ہو تو پھر فاعل بنے گا، اور اگر مجہول کا سیاہ ہو تو پھر نائب الفاعل، لیکن بہر صورت یہ فعل کے ساتھ یعنی عامل کے ساتھ اٹیچ ہوگا، اس سے جدا نہ ہوگا۔ پھر ان مثالوں پر اگر ہم غور کریں تو بعض ضمائر جو ہیں تو نا، تا، تما، تم، تی، تما، تننا، الف، واو، الف، نون، یہ ضمائر جو ہے ظاہری طور پر موجود ہے، سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہے ہیں، جبکہ ضربہ میں ہوا اور ضربت میں ہیا یہ پوشیدہ ہے۔ تو گویا اس لحاظ سے ضمیر مرفوع متصل کی آگے ثانیاً دو قسمیں بنتی ہے، ایک ہے ضمیر بارز اور دوسری قسم ہے ضمیر مستتر۔ ضمیر بارز یہ وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں موجود ہو، جیسے ضربتو میں تو یہ ضمیر بارز ہے، سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ ضمیر مستتر یہ وہ ضمیر ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو، جیسے ضربہ میں ہوا ضمیر مستتر ہے۔ پھر جو ضمیر مستتر ہے اس کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ایک قسم جو ہے وہ ہے ضمیر مستتر واجب الاستتار، اور دوسری قسم ہے ضمیر مستتر جائز الاستتار۔ پھر جو ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے یہ وہ ضمیر مستتر ہے جو ہمیشہ سے فعل میں پایا جائے، ہمیشہ سے، اور اس فعل کا فاعل کبھی بھی اس میں ظاہر نہیں بنتا، جیسے اضرب، تو مار۔ اب یہاں پر اس میں انتا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مستتر واجب الاستتار ہے، جسے ضمیر دائمی بھی کہا جاتا ہے، اور یہی انتا اس کے لیے فاعل ہے، کوئی اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل نہیں بنے گا۔ جبکہ ضمیر مستتر جائز الاستتار جو ہے یہ وہ ضمیر مستتر ہے جو فعل یا شبہ فعل میں وقتی طور پر پوشیدہ ہو۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر فعل یا شبہ فعل کا فاعل اس میں ظاہر موجود نہ ہو تو یہی ضمیر اس کا فاعل بنے گا، لیکن اگر اس میں ظاہر موجود ہو تو پھر وہی فاعل بنے گا، جیسے ضربہ اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا۔ تو اب اس میں ہم وہ ضمیر مستتر نکالیں گے جو ضربہ فعل کے لیے فاعل بنے گا، لیکن اگر ہم کہیں کہ ضربہ زید تو پھر ضربہ یہ فعل ہوگا اور زید اس میں ظاہر اس کے لیے فاعل بنے گا۔ تو بھائی یہاں تک ہم نے ضمیر مرفوع متصل کی قسمیں بھی تفصیلاً پڑھ لی۔ اب ہم فعل ماضی، فعل مضارع اور اسماء صفات جو ہیں ان میں ضمائر کی بحث پڑھ لیں گے، تو اس کے ساتھ ہمارا سبق جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے فعل ماضی میں ضمائر مرفوعہ متصلہ۔ ماضی کے 14 صیغوں میں 12 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، جبکہ 2 صیغوں یعنی واحد مذکر غائب جیسے ضربہ اور واحد مؤنث غائب جیسے ضربت،
ان میں ضمیری مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے، جیسا کہ ہم نے ما قبل کے گردان میں پڑھا، لیکن چلو اسے دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ضربت میں تو، ضربنا میں نا، ضربتا میں تا، ضربتما میں تما، ضربتم میں تم، ضربتی میں تی، ضربتما میں تما، ضربتنا میں تننا، ضربہ میں الف، ضربو میں واو، ضربتا میں الف اور ضربنا میں نون۔ یہ جو ہے مثالیں ہیں ضمیر بارز کی، جبکہ واحد مذکر غائب کا سیغہ جو ہے ضربہ اس میں ہوا، اور واحد مؤنث غائب کا جو سیغہ ہے ضربت اس میں ہیا۔ یہ ضمائر جو ہیں یہ ضمیر مستتر جائز الاستتار کی مثالیں ہیں۔ یہاں پر جو ضربت میں تا ہے یا ضربتا میں جو تا ہے، یہ تائے تانیث ہے، یعنی تانیث کی علامت ہے۔ تو بھائی یہ تو پہلے ماضی کی بحث ہوئی، پھر پہلے مضارع کی گردان کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں۔ پہلے مضارع کے بھی جو 14 صیغے ہیں، ان میں سے 9 صیغوں میں ضمیر بارز ہوتی ہے، 9 صیغوں میں۔ باقی رہ گئے 5 صیغے، تو ان میں ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ پھر ان 5 صیغوں میں دو صیغے ان میں جائز الاستتار اور 3 صیغوں میں واجب الاستتار، یعنی 5 ضمائر جن میں ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو آگے تو ضمیر مستتر کی 2 قسمیں ہیں، تو ان 5 صیغوں میں 2 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر جائز الاستتار ہوتا ہے، اور 3 صیغے ایسے ہیں جن میں ضمیر واجب الاستتار ہوتا ہے۔ جیسے مضارع کی گردان لے لیتے ہیں، اضرب نضرب، تضرب تضربان تضربون، تضربین تضربان تضربنا، یضرب یضربان یضربون، تضرب تضربان یضربنا۔ اب یہاں پر اضرب میں انا، نضرب میں نحن، تضرب میں انتا، تضربانی میں الف، تضربون میں واو۔ تضربینہ میں یہاں پر اختلاف ہے، وہ آگے پڑھ لیں گے۔ تضربانی میں الف، تضربنا میں نون، یضربو میں ہوا، یضربانی میں الف، یضربون میں واو، تضربو میں ہوا، تضربانی میں الف اور یضربنا میں نون۔ اب یہاں پر جو 3 صیغے ہیں، اضرب، نضرب اور تضرب کا، اضرب میں انا نکالیں گے، نضرب میں نحن اور تضرب میں انتا۔ یہ جو ہیں یہ ضمائر جو ہیں ضمیر واجب الاستتار کی مثالیں ہیں، جبکہ 2 جو ہے جائز الاستتار ہیں، جس طرح ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا سیغہ تھا، اسی طرح مضارع میں بھی یضرب میں ہوا اور تضرب میں ہیا، تضرب میں ہیا۔ تو یہ دونوں جو ہے یہ مثالیں ہیں ضمیر مستتر جائز الاستتار کی۔ پھر یہاں پر تضربینہ جو ہے، جو کہ واحد مؤنث مخاطب کا سیغہ ہے، اس کے ضمیر میں اختلاف ہے۔ امام اخفش کے نزدیک اس میں ضمیر واجب الاستتار ہوتی ہے، جو کہ انت ہے، اور یا جو ہے یہاں پر یہ علامت تانیث ہے، جبکہ جمہور کے نزدیک اس میں یا جس طرح علامت تانیث ہے اس طرح ضمیر بارز بھی ہے۔ گویا کہ امام اخفش کے نزدیک جو ہیں جو ضمائر مستترہ ہے وہ 5 کے بجائے 6 ہوئیں۔ تو بہرحال یہ تو بحث ہوئی اختلاف کا۔ باقی پھر آگے اسماء صفات میں ضمائر مرفوعہ متصلہ۔ تو بھائی اسماء صفات جو ہیں جیسے اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ وغیرہ، جنہیں شبہ فعل بھی کہتے ہیں، ان میں ضمیر مرفوع متصل ضمیر مستتر جائز الاستتار ہوتی ہے، واجب الاستتار نہیں ہوتی، جائز الاستتار۔ مثال کے طور پر زید ضارب، اب یہاں پر زیدن جو ہے مرفوع بالضمہ لفظاً ہو کے مبتدا ہے، جبکہ ضارب یہ سیاہ واحد مذکر اسم فاعل کا ہے، اور اسے شبہ فعل بھی کہا جاتا ہے، یہ صفت ہے۔ پھر جب یہ شبہ فعل ہے تو اس کے لیے فاعل ہوگا، اور فاعل جو ہے وہ زید کی مناسبت سے واحد مذکر کا سیاہ نکالیں گے، اور وہ ہے ہوا۔ تو یہاں پر جو ہوا نکالیں گے یہ ہوا ضمیر جائز الاستتار، ہوا جو ہے ضمیر مستتر جائز الاستتار ہے، اور اس کے لیے فاعل ہے ضاربن کے لیے۔ پھر شبہ فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہے ما قبل کی مبتدا کے لیے، پھر مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
تو بھائی یہاں تک ضمیری مرفوع متصل کی بحث ختم ہوئی۔ ضمیری مرفوع متصل، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ضمیری بارز اور ضمیری مستتر۔ پھر ضمیری مستتر کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، ضمیری مستتر واجب الاستتار اور ضمیری مستتر جائز الاستتار۔ اگلی ویڈیو میں ہم بقیہ ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔